بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری کلاس کی 80% لڑکیاں لیفٹینوں سے اور باقی 20% لڑکیاں کم سے کم کسی تگڑے بیوروکریٹ سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ میں خاموشی سے یونیورسٹی کے 2 سال اپنی کلاس فیلو لڑکیوں کے ہر ہفتے نئے سے نئے اور امیر سے امیر گھروں سے آتے رشتوں کی کہانیاں سنتا رہتا، اور ہر بار وہ خود فریبی کا شکار لڑکیاں کلاس میں فخر سے ہم غریب لڑکوں کو سناتی، یا پھر اپنے دل بہلانے کے لیے بآواز بلند کلاس میں بتاتی کہ کس طرح ایک اسسٹنٹ کمشنر لڑکے کے گھر والے ان کی منتیں کرتے رہے مگر وہ نہیں مانی۔ احساس کمتری کے ان آخری حدوں کو چھوتی لڑکیوں کے پاس میں کبھی نہیں گیا، اور خاموشی سے یونیورسٹی کے 2 سال کلاس کے سب سے غریب اور خاموش لڑکے کی حیثیت سے گزار دیے۔ ہاں، اگر کسی پہ دل آیا بھی تو میری غربت میرے پیار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی، اور جس پرانی اور کھٹارا بائک پر میں یونیورسٹی 2 سال سے آ رہا تھا، کچھ اس کی حالت دیکھ کر بھی میرا پیار اور کسی کا اظہار ٹھنڈا پڑ جاتا۔ یہ یونیورسٹی کے آخری دن اور ہمارا آخری لانگ ٹرپ تھا۔ واپسی کی آخری رات سب لڑکے لڑکیاں اپنی اپنی ڈائری پر ایک دوسرے کو الوداعی آٹوگراف دے رہے تھے۔ میری ڈائری پر ہر لڑکی نے تعزیت کی حدوں کو چھوتی ہمدردی میں میرے لیے دعا کی کہ زندگی میں مجھے اچھی جاب، اچھا گھر نصیب ہو۔ اور ہاں، جس لڑکی سے کبھی پیار کی بھیک میں دھتکارا گیا تھا، وہ لڑکی کچھ شرمندہ سی تھی۔ اس نے آٹوگراف میں لکھا کہ کاش ہماری فیملی سٹیٹس ایک سے ہوتے تو دنیا میں کیا ممکن نہیں تھا، کاش۔ یہ ٹرپ کا اختتامی سفر تھا، آخری لمحات میں آخری سا سفر جس نے 2 سال سے چھپائے تمام راز کھول دیے، مگر تب جب بہت دیر ہو چکی تھی اور سب کے سب اپنے ظرف اور ذات سمیت تولے جا چکے تھے۔ ہمارے ڈین کی اور کلاس کی تمام لڑکیوں کی بے انتہا فرمائش پر ہماری بس ایک اہم سرکاری ادارے کے وسیع و عریض عمارت کے سامنے کھڑی تھی، اور وردی میں ملبوس ایک سرکاری اہلکار ہمارے سینئر ترین استاد کی اس بات پر بے عزتی کر رہا تھا کہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور اسٹاف اس بلڈنگ کے اندر کیسے اور کیوں کر جا سکتے ہیں۔ میں کبھی مر کر بھی نہیں چاہتا تھا کہ جو راز 2 سال تک کسی کے آگے آشکار نہیں ہوا، آج ہو جائے، مگر یہ کیا کہ آج سوال باپ جیسے استاد کی عزت کا تھا۔ اور پھر اسی خیال میں نے بس کی سب سے پیچھے والی سیٹ سے اس سرکاری اہلکار کو ایک بالکل مختلف لہجے، انداز اور آواز سے بلایا۔ یہ لہجہ اور آواز آج اتنی مختلف تھی کہ پوری بس نے پیچھے مڑ کر میری طرف حیرت سے دیکھا اور سوچا کہ جب اتنے سینئر لوگ کوئی بات نہیں منوا سکے تو مجھے آخر کیا سوجی اپنی بے عزتی کروانے کی۔ قربان جائیے ان اہلکاروں پر جو شکلوں، لہجوں اور انداز کو کروڑوں میں پہچان جاتے ہیں۔ وہی بدتمیز اہلکار تقریباً دوڑتا ہوا آیا اور بآواز بلند کہا، یس سر۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ یہاں ایڈجوٹنٹ صاحب کون ہیں؟ اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد کے مناظر کچھ اس طرح کے تھے کہ ایک پروٹوکول تھا، سیلیوٹ تھے، اور ایک حیرت تھی جو کلاس کے ہر لڑکے اور خصوصاً لڑکیوں کے چہروں پر تھی۔ اور ویسے بھی چند دنوں میں مجھے واپس اپنی یونٹ جوائن کرنی تھی، اور میرے 2 سال کی اسٹڈی لیو بھی پوری ہو چکی تھی۔ مجھے ان ہمدردوں سے نکل کر محبتوں میں تبدیل ہوتی شکلوں سے آج کوئی سروکار نہیں تھا کہ ظرف اور ذاتیں آزمائی جا چکی تھیں۔ بچھڑتے ان لمحوں میں ملنے کو اور نام و منصب کے مرہون پیار کرنے کو اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔